المبدئ المعيد تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ابتداءً پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، وہ جو کچھ چاہے کر گزرنے والا ہے، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹنے والا ہے، وہ لیتا ہے اور دیتا ہے، وہ عافیت بخشتا ہے اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، وہ رات میں اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن میں اپنا ہاتھ کشادہ کرتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے والوں میں سب سے بہتر ہیں، اور اللہ کی طرف انابت کرنے والوں اور اس سے گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت طلب کرنے والوں میں سب سے افضل ہیں، جنہوں نے اپنی امت کو ماہ صیام و قیام کو غنیمت جاننے کی دعوت دی اور اسے اس ماہ میں کوتاہی کرنے اور مقصد کی رسائی سے سست پڑنے سے ڈرایا ہے۔ اللہ کا درود و سلام ہو آپ پر، آپ کے پاک باز پاک اہل خانہ پر، مومنوں کی مائیں، آپ کی بیویوں پر، آپ کے روشن مبارک صحابہ پر، ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک رات و دن کا ایک کے بعد دیگرے آنا جانا رہے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائی۔ اما بعد لوگوں، اللہ کا تقوی کما حق ہو اختیار کریں، اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں اور وقت نکلنے سے پہلے عمل میں جلدی کریں۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، کل حساب ہے، عمل نہیں، اور قیامت کے دن آپ کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سو جو آگ سے روک دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی سوائے سامان فریب کے کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو، لوگ اپنے اس مہینے کے ساتھ فضیلت والے دن اور برکت والی راتوں کو جیتے رہے۔ ان میں کچھ لوگوں کا حصہ کم رہا تو کچھ لوگوں کا زیادہ، کچھ لوگ کوتاہ سرگرداں اور غافل رہے، جنہیں رحمتوں سے غافل کرنے والی چیزوں نے مشغول رکھا، اور وہ پھیرنے والی چیزوں کے پیچھے پڑ کر برکتوں اور رحمتوں کے مہینے سے غافل رہی۔ وہ اسی حالت میں رہی اور مغفرت اور آگ سے آزادی کا مہینہ بادلوں کی طرح تیزی سے گزرتا رہا۔ چنانچہ مبارکباد اس کو جس کا سودا منافع بخش رہا اور قبولیت اور بخشش سے سرفراز ہوا، اور ناکامی اس کے لیے جس کا سودا نقصان دہ رہا اور ناکامی اور محرومی کے ہاتھ لگنے کے بعد رسوا ہوا۔ سنو، ماہ رمضان رخصت ہونے کو ہے اور اس کے فضیلت والے شب و روز ختم ہونے والے ہیں، وہ جلدی ختم اور روپوش ہونے والا ہے۔ اس کے فراق اور جدائی کے لمحوں میں وہ سوز ہے کہ اس سے عاجزی کرنے والوں کے گلے پھنسنے لگتے ہیں، عبادت کرنے والوں کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اور توبہ کرنے والوں کے دل غمگین ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ کے بندو، رمضان نے اپنی کوچ کا اعلان کر دیا ہے، وہ تو بس ایک مہمان کی مانند ہے کہ ہم ابھی تک اس کی روحانیت سے مانوس بھی نہیں ہو پائے اور اس کی خوشبو سے لطف اندوز بھی نہیں ہو سکے کہ وہ اپنا سامان سمیٹنے اور اپنا کجاوا کسنے لگا تاکہ وہ ہمیں ویسی الوداع کہہ دے جیسے وہ آیا تھا۔ فراق کتنا مشکل ہے اور جدائی کتنی کڑوی ہے، کاش معلوم ہوتا کہ ہم میں سے کامیاب کون ہے اور ناکام کون، ہم میں سے مقبول کون ہے اور مردود کون۔ اے اللہ تو رحم کر، اے اللہ اس کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہونے اور اس کے دن اور رات کے ختم ہونے سے ہمارے دل جو ٹوٹ گئے ہیں تو انہیں جوڑ دے۔ لوگ باہم رمضان کی آمد کا چاند دیکھ رہے تھے کہ اب وہ اس بات کے قریب ہو گئے ہیں کہ اس کے جانے کا چاند دیکھیں۔ کل ہم اس کا استقبال کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو اس کے نمودار ہونے کی بشارت دے رہے تھے، اور آج ہم اس کو رخصت کر رہے ہیں جبکہ ہم اس کی رخصت سے ڈرے ہوئے افسردہ خاطر ہیں کہ اس کی خوشبوئیں سکڑ گئی ہیں۔ دنیا اسی طرح ہے کہ وہ ایک حالت پر برقرار نہیں رہتی ہے، صبح کی ہوا ہمیشہ بھینی نہیں چلتی ہے، دن گزر جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے، اور ہر ایک دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے اور عمر گھٹا رہا ہے۔
نیک بخت وہ ہے جسے ان کا گزرنا اس کے خالق سے زیادہ قریب کرے اور اسے ناراض کرنے والی چیزوں سے دور رکھے، اور اس کے اس یقین میں اضافہ کرے کہ گزرگاہ ہے، یہ قرارگاہ نہیں، اور ان میں طاعتوں کے موسم اس بازار کی طرح ہے جس کے دروازے پورے کھلے ہوں اور بھلائیوں اور برکتوں سے معمور ہوں۔ اس میں منافع پانے والا شادمان ہوتا ہے اور گھاٹا اٹھانے والا ٹوٹ جاتا ہے۔ توفیق یافتہ کامیاب وہ ہے جس نے ماہ رمضان کو طاعتوں کے میدان میں سبقت آرائی کا آغاز بنایا، اختتام نہیں، اور ہر میدان کا آغاز اختتام ہے اور منافع اختتام کے وقت ہے۔ اختتام پر انعامات کا حصول معتبر ہے، چنانچہ اس منافع کی کوئی حیثیت نہیں جو گھاٹے کے ساتھ ختم ہو، اور اس گھاٹے کا کوئی اثر نہیں جو منافع کے ساتھ ختم ہو۔ حقیقت میں کامیاب وہ ہے جو ڈرے اور رات میں جلدی روانہ ہو جائے، اور جو جلدی روانہ ہو گیا اس نے منزل کو پا لیا۔ منزل کو نہ وہ شخص پا سکتا ہے جسے مہینے کے باقی دنوں میں پھیرنے والی چیزوں نے مصروف رکھا، اور نہ وہ شخص پا سکتا ہے جس نے کثرت سے ادھر ادھر نظر دوڑایا اور خوابوں کے لگاتار فضول تتبع میں شب قدر سے غافل رہا، کیونکہ جس نے اپنے آپ کو خوابوں میں مگر رکھا وہ بیداری سے فائدہ اٹھانے سے غافل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو اس کی مختصر مدت اور زود رفتاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گنتی کے کچھ دنوں سے تعبیر کیا ہے، مگر یہ تھوڑے دن اپنے اندر بے انتہا عظیم اجر سمیٹے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک ہے تو روزہ اس کئی گنا اضافے سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر اپنے ذمے لیا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سوائے روزے کی وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سو اے اللہ کے بندو، توفیق یافتہ وہ ہے جس نے وقت نکلنے سے پہلے جلدی کیا اور توبہ کو اپنا مسک ختام اور ختام مسک بنایا، کیونکہ اعمال کا اعتبار ان کے انجام پر ہے، اور توبہ اپنے سے پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جس نے توبہ کی وہ ٹوٹے گا نہیں، اور جس نے انابت کی وہ نامراد نہیں ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ آپ کے اس مہینے کے جتنے دن بچے ہیں ان میں فرما بردار کے لیے بڑا موقع ہے کہ زیادہ راہ لے لے، اور کوتاہی کرنے والے کے لیے بھی موقع ہے کہ وہ اپنے مافات کی تلافی کر لے۔ جو گزر گیا وہ نکل گیا، اور جس کی امید ہے وہ غائب ہے۔ ہوشیار کے لیے وہی گھڑی ہے جس میں وہ جی رہا ہے، چنانچہ وہ اپنی صحت سے، اپنی بیماری کے لیے اور اپنی زندگی سے اپنی موت کے لیے لے لے، کیونکہ وہ دنیا میں ایک اجنبی یا مسافر کی طرح ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور ہم سب یقیناً جانتے ہیں کہ اکثر لوگ غفلت سے محفوظ نہیں ہوتے، یہ انسانی فطرت ہے، لیکن ہوش مند توفیق یافتہ وہی ہے جو اپنے نفس سے اس بات کو غائب نہ ہونے دے کہ اس کی وہ غفلت جس کی وجہ سے وہ طاعتوں کو غنیمت جاننے میں ٹھوکر کھا جاتا ہے، اس کا شمار ان روڑوں میں سے ہوتا ہے جن سے راستہ خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پوری عار کی بات یہ ہے کہ آدمی وہیں پڑا رہے جہاں وہ ٹھوکر کھائے یا گر جائے، اور راستہ پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا نہ ہو۔ عمر بہرحال مختصر خواہ وہ جتنی دراز ہو جائے، اور موقع جو نکل جاتے ہیں وہ واپس نہیں ہوتے۔ آدمی جب شام کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صبح کرے گا یا نہیں، اور وہ جب صبح کرتا ہے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ شام کرے گا یا نہیں۔ یہ دنیا چاہے جتنی بڑی ہو جائے وہ بلا شبہ چھوٹی ہی ہے۔ آدمی کی عمر کا اول پیدائش کے وقت اس کا رونا ہے، اور اس کی عمر کا آخر اس کی موت کے وقت اس پر رونا ہے۔ وہ دنیا جو دو رونے کے درمیان ہے وہ اس بات کی مستحق نہیں کہ اس میں مگن ہو جائے اور اس سے چمٹا رہا جائے۔ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، اس لیے مسلمان پر واجب ہے کہ حتی المقدور غفلت سے بچے، اسے اس کے رب کی طاعت سے سب سے زیادہ پھیرنے والی چیز
اس کا اس بات میں مبتلا ہونا ہے کہ وہ اللہ سے غافل رہے، کیونکہ اس کی وجہ سے وہ توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے اور خود اس کے اندر سے فضیلت کے اوقات کو غنیمت جاننے کی صفت ختم ہو جاتی ہے، قبل اس کے کہ زندگی کے حقیقی حادثات اسے مشغول کر دیں، اور یہی بلا شبہ اس کی ناکامی کا راز چھپا ہے۔ اسی طرح انسان کا نفس سال کے موسموں کی طرح ہے، موسم گرما، پت جھڑ، موسم سرما اور موسم بہار۔ اگر وہ ان موسموں کا استقبال کرنے اور انہیں ان کے جگہوں میں رکھنے کے لیے اپنے نفس کو تیار نہ کرے تو وہ تیار نہیں ہوگا، اور یقیناً وہ اپنے نفس کو دھوکہ دے گا جب اسے یہ وہم دلائے گا کہ وہ ہمیشہ زندگی بھر ایک ہی موسم میں زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے جھونکے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ان کا استقبال کرے اور انگلی کے پور کے برابر بھی ان میں کوتاہی نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی۔ سنیں اللہ سے قربت کے اسباب و محرکات اس مبارک مہینے میں دوسرے مہینوں کو بنسبت زیادہ اور زیادہ بابرکت ہیں۔ جس نے اسے گنوا دیا وہ اس کے ماں سوا کو زیادہ گنوانے والا ہوگا۔ سنو کتنے برے ہیں وہ لوگ جو ماہ رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں، کتنے برے ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان ہی میں اللہ کو پہچانتے ہیں، اور کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو ہر وقت اللہ کو پہچانتے ہیں اور کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے رات کے اوقات اور دن کی گھڑیوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور بھلائیوں کے موسموں کو اپنے لیے منافع و غنیمت کا موسم جانتے ہیں، اور برکتوں اور رحمتوں کے اوقات کو اپنے رب کی رحمت کا راستہ و زینہ بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہر وہ نیکی جسے آدمی رمضان سے حاصل کرے اور اس پر مداومت برتے اور اس پر مداومت برتنے کا عزم کرے وہی حقیقی کامیابی ہے، نیز وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے فرمایا، اے عبداللہ فلاں بندے کی طرح نہ کرو کہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا۔ اسے بخاری مسلم روایت کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت میں برکت عطا فرمائے اور ان میں جو آیات و حکمت ہیں ان سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کرنا، میرا رب بے شک بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے لیے اول و آخر، ظاہر و باطن تمام تعریف ہے، اور میں درود و سلام پڑھتا ہوں سید الاولین والآخرین پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور جان لیں کہ اپنے بندوں پر اللہ کے احسان میں سے یہ ہے کہ اس نے رمضان کی جدائی کے غم کے فوراً بعد اس کی رحمت، فضل اور حکمت کے طور پر عید کے استقبال کی خوشی عنایت کی ہے، تاکہ نفس زندگی کے بدلتے حالات اور زمانے کی تبدیلی کے ساتھ تعامل کرنے کے لیے سچے ایمان اور اس یقین کے ساتھ تیار ہو سکے کہ ہر ایک چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ غم کے بعد خوشی آ سکتی ہے اور خوشی کے بعد غم آ سکتا ہے، اور سچے مومن کا نفس غموں اور خوشیوں میں اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں سے یہ ہے کہ دنیا میں غم ہمیشہ نہیں رہتا ہے، تاکہ غمگین گھل نہ جائے یا ہلاک نہ ہو جائے۔ اسی طرح اس میں خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہتی ہے، تاکہ کوئی خوشی کو نظر انداز نہ کرنے لگے یا اترانے نہ لگے، پھر حق تلفی کا مرتکب ہو جائے۔ یہ دن ہے کہ اللہ انہیں لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتا ہے۔ اگر اس مبارک مہینے کے ختم ہونے پر غم ہے تو اللہ کے حق میں کوتاہی کرنے والی کا غم ہے، جس نے اپنے دل کو رمضان کے دسترخوان سے آسودہ نہیں کیا۔ کامیاب لوگ اس پر سبقت لے گئے اور وہ اپنی غفلت اور کوتاہی کا اسیر بنا رہا۔ اگر یہاں کوئی خوشی ہے تو اس عبادت گزار کی خوشی ہے جس نے اپنے دل کو اس مہینے کے چشمے سے سیراب کیا، یہاں تک کہ اس کی میٹھی نہر سے آسودہ ہو گیا اور آگ سے آزاد ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد آپ اس بات سے بچیں کہ عید کی خوشی آپ کو اس وبا کے ان اثرات کو نظر انداز کرنے پر آمادہ کرے جنہیں آپ جی رہے ہیں، اور تساہل اور بے پرواہی کا شکار ہو جائیں، اور آپ کی حالت اس عورت کی طرح ہو جائے جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد توڑ ڈالا
اور پچھلی ان تمام قابل قدر کوششوں پر پانی پھیر دیں جو اس مشکل گھاٹی کو پار کرنے کے لیے کی گئی ہیں۔ چنانچہ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں کوتاہی برتنے سے بچیں اور سنجیدگی اور اصرار کے ساتھ صحیح انداز میں ذمہ داری اٹھائیں۔ اسے ہلکا سمجھنے والے عافیت کے دن کو پیچھے کریں گے، آگے نہیں۔ اللہ کے بندو، آپ اللہ سے ڈریں اور اس مہینے کے بچے ہوئے حصوں میں سچے دلوں کے ساتھ اس سے دعا مانگیں کہ اس مصیبت کو دور کر دے اور اس وبا کو اٹھا لے۔ اس کے اٹھا لینے میں بندوں کے لیے بھلائی اور ملکوں کے لیے کشادگی ہے۔ پھر آپ جان لیں کہ اللہ آپ پر رحم کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر صدقہ فطر، آپ کے دلوں کی پاکی اور آپ کے خالق کے شکرانے کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ سو آپ مرد عورت، چھوٹے بڑے اور جن کا خرچ آپ اٹھا رہے ہیں ان سب کی طرف سے ویسے ہی ادا کریں جیسے وہ آپ پر فرض کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر ان چیزوں میں سے ادا کیا جائے جنہیں لوگ کھاتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن طعام یعنی کھانے میں سے ایک سا نکالتے تھے اور ہمارا کھانا تھا جو، کشمش، پنیر اور کھجور۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں چاول وغیرہ جو لوگوں کی خوراک میں سے ہے شامل ہے، اور یہ کھائی جانے والی چیز جتنی اچھی ہوگی اتنا افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی کو نہ پاؤ گے۔ اور صدقہ فطر نکالنے کا وقت عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے ہے، اور عید کے ایک دن یا 2 دن پہلے اسے نکالنا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے صیام و قیام کو قبول کریں، ہمارے اور آپ کے گناہوں اور خطاؤں کو معاف کریں، ہمارے اس مہینے کا جو حصہ بچا ہے اس میں جلدی کرنے پر ہماری اور آپ کی مدد کرے، اور ہمارے لیے اس مہینے کا اختتام معافی، بخشش اور سے آزادی کے ساتھ کرے۔ بشا خوب سننے والا اور قبول کرنے والا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تو 4 خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، تمام صحابہ سے راضی ہو جا، اور اسی طرح ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم سے یا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر، اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہم سے ہماری مصیبت کو دور فرما، اے اللہ تو ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، اے اللہ تو جو قرضدار ہیں ان کا قرض ادا کر دے، اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں ہمیں امن و سلامتی اور خوشحالی عطا فرما، اے اللہ تو ہمیں اچھے اقوال و اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہمارے حکمران کو توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ان کے لیے وہ مشیر مقرر فرما جو خیر کی رہنمائی کرے، اے اللہ تو تمام ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات سدھار دے، اے اللہ تو ہر جگہ کے مسلمانوں کے حالات سدھار دے، اے اللہ تو اس مبارک برکات و رحمات کے مہینے میں ہمارے لیے غنیمت لکھ دے، اے اللہ تو اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے ہمیں بھلائی عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔